السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آیت نمبر 19 سے ہے سورۃ النحل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون۔ یعلم، علم، یعلم، یعلم مضارع فارم ہے، علامت مضارع یا لگی ہوئی ہے، سنگولر ہے کیونکہ آگے پلورل کا کوئی سائن اس میں نہیں ہے، واو نون یا ڈوئل کا کوئی سائن اس میں نہیں ہے، سنگولر ہے۔ اللہ جانتا ہے ما جو تسرونا، اسر یسر، سر سے بنا ہے، اسرار، سین را، را اس کا روٹ ہے، چھپانا، راز رکھنا۔ یہ تسرون مضارع فارم ہے، سیکنڈ پرسن، پلورل ہے، واو نون اس میں لگا ہوا ہے۔ یہاں اعلنا اعلان سے بنا ہے، عین لام اور نون اس کا روٹ ہے، اعلان کرنا، کسی چیز کو زور سے بتانا۔ واو نون اس میں ہے، علامت یہ پلورل ہے، علامت جمع واو نون، تا سیکنڈ پرسن کے لیے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم یخلقون۔ والذین، اور وہ، یدعون وہ پکارتے ہیں جن کو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، دون مانے علاوہ، اللہ کے علاوہ میں سے، جن کو الذین یدعون وہ پکارتے ہیں۔ دعا یدعو پکارنا، یہ دعو یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہے، علامت مضارع یا تھرڈ پرسن، واو جمع کی علامت ہے نون۔ لا یخلقون نہیں، یخلقون وہ پیدا کرتے ہیں، شیئن یا پیدا کر سکتے ہیں، شیئن کچھ بھی، وہم اور وہ، یخلقون خلقہ کا پلورل ہے، خلقہ، خلقہ کا پیسو ہے خلقہ، اور یخلق مضارع میں پیسو ہے، واو نون علامت جمع ہے، یخلقون وہ پیدا کیے گئے ہیں، اور جن کو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اموات میت کا پلورل اموات، مردہ ہیں، غیر مانے دوسرا چھوڑ کر، احیاء زندہ نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں بھی آپ دیکھیں گے کتنا تاکید سے یہ باتیں کہی جاتی ہیں، آپ اس میں غور کریں۔ دیکھیے مردہ کہنے سے ہی اس بات کو سمجھ میں آ جاتا ہے، مردہ بولنے سے ہی آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مردہ آدمی زندہ نہیں ہوتا، یہ اپوزٹ ہے زندہ کی، لیکن پھر بھی غیر احیاء بولا اور تاکید، بالکل بھی بے جان ہے۔ وما یشعرون، شین عین را شعور سے بنتا ہے، جاننا، شعور ہونا کسی چیز کو۔ وما یشعرون اور ان کو شعور نہیں ہے، ان کو نہیں معلوم، ایانا کب، یبعثون، یبعثون با عین سا، بعث مانے ہوتا ہے زندہ کرنا دوبارہ، اور اس کا یہ پیسو ہے بعثا کا مضارع فارم میں، یبعثو واو نون کے ساتھ پلورل، کہ وہ کب زندہ کیے جائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بات کر رہے ہیں، کئی طرح کے معبود بنا رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے، کئی طرح کے، جیسے کچھ لوگ فرشتوں وغیرہ کو بھی سمجھتے ہیں، جناتوں کو سمجھتے ہیں، لیکن وہاں ان کی بات نہیں، اموات، کچھ لوگ بہت سے نیک بزرگوں کو بھی اپنا بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں اور ان کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، ان کو اتنی محبت اور اتنی ترجیح دے دیتے ہیں، بعض نبیوں کو، بعض بزرگوں کو، کہ ان کی پھر پوجا عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ تو انہی کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ دیکھیے فرشتے وغیرہ یہ سب تو، یہ تو زندہ ہیں، فرشتے تو نہیں مرتے، اس لیے اموات کہنے کا مطلب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں جیسے چاند، سورج، ستارے وغیرہ اور پیڑ پودے،
یہ تو ان میں تو زندگی اور مرنے کا اور یبعثون کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ زندہ ہی نہیں ہے، تو یبعثون کا مطلب ہی نہیں ہے وہاں کچھ۔ تو یہاں وہ نیک بزرگ یا نبی جن کو لوگ معبود بنا لیتے ہیں وہ مردہ ہیں جن میں جان نہیں ہے، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون۔ الہکم تمہارا معبود، الہ واحد ایک ہی معبود ہے، تو یہ سب معبود نہیں ہے، اور یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں اور ان کو خود نہیں معلوم کہ کب ان کو زندہ کیا جائے گا دوبارہ، تو وہ کوئی معبود نہیں۔ تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے جو حی لا یموت ہے۔ فالذین وہ لوگ جو لا یؤمنون بالآخرۃ آخرت پر بھروسہ نہیں کرتے، آخرت کا یقین نہیں رکھتے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں آخرت پر، قلوبہم منکرۃ ان کا دل ان کے دل انکار کرتے ہیں، وہم مستکبرون اور وہ تکبر کرتے ہیں، وہم وہ لوگ مستکبرون، مستکبر استکبارہ سے بروور، اس میں فاعل مستکبر تکبر کرنے والا، واؤن پلورل کے لیے ہے۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، مگر جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہے وہ تکبر کرتے ہیں۔ لا جرم ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرین۔ لا جرم، لا جرم یہ ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے یقیناً، بے شک۔ پھر آگے جو انا یا انا، اسٹارٹنگ میں انا ہوتا ہے اور بیچ میں انا ہو جاتا ہے، سیم میننگ ہوتی ہے، یہ بھی تاکید کے لیے زور دینے کے لیے آتا ہے، بے شک، یقیناً۔ تو دو بار یہ بات کہی گئی ہے، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس بات میں کتنا زور دیا گیا ہے، کتنے تاکید سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے، ما یسرون وہی پیچھے والی ورڈز ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، انہو بے شک، لا یحب وہ نہیں محبوب رکھتا، نہیں پسند کرتا، المستکبرین بڑائی کرنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو۔ اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے، ماذا کیا، انزل ربکم نازل کیا، ربکم تمہارے رب نے، ان میں باتیں بند نہیں ہو رہی ہیں آپ کی، ذرا دھیان لگاؤ ان میں۔ قالو تو وہ کہتے ہیں جواب میں، اساطیر الاولین پرانی باتیں ہیں، اول معنی ہوتا ہے پہلا، پہلے لوگوں کی باتیں کہانیاں ہیں، اساطیر پلورل ہے، اسطورہ جمع اساطیر۔ تو یہ پہلے لوگوں کی باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، قصے ہیں جو وہ پہلے بتاتے تھے، یہی یہ سب بتا رہے ہیں، نیا کچھ نہیں ہے، سب وہی سب پرانی باتیں کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا چیز اتاری ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَحْمِلُوا تاکہ وہ اٹھائے، حمل معنی ہوتا ہے اٹھانا، لِيَحْمِلُوا تاکہ اٹھائے، اوزارہم اپنے بوجھ کو، وزرن جمع اوزار بوجھ، اپنے بوجھ کو اٹھائیں، کاملہ پورا کا پورا، کامل کہتے ہیں پورے کو، تاکہ وہ اپنے بوجھ کو اٹھائیں پورے کے پورے، یوم القیامہ قیامت کے دن، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ وَمِنْ أَوْزَار من معنی ہوتا ہے سے، اوزار وزر کا پلورل ہے پیچھے والا،
اور ان بوجھوں میں سے، الذین ان لوگوں کے بوجھوں میں سے، اوزار الذین ان لوگوں کے بوجھ میں سے بھی، ان کے گناہوں کا بوجھ بھی وہ اٹھائیں۔ ایک تو اپنا بوجھ تو پورا ان کو ملے گئی، اپنے گناہوں کا بوجھ تو ان کو اٹھانا ہی ہے، اپنے گناہوں کی سزا تو بھگتنی ہی ہے، ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ان کو اٹھانا ہے۔ یذلون ازل یذل زلال سے بنایا ہے، یذلون وہ گمراہ کرتے تھے، ہم ان کو جن کو وہ گمراہ کرتے تھے، بغیر علم بغیر علم کے، لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ یہ سب تو فالتو چیزیں ہیں، یہ کہاں، یہ تو پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں، وہی قوم و سمود کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، اس میں پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، بس کچھ نہیں ہے۔ تو انہیں خود اپنے بوجھ بھی اٹھانا ہے اور ان لوگوں کے گناہوں کا کچھ بوجھ بھی ان کو اٹھانا ہے جن کو یہ گمراہ کرتے تھے۔ الا سن لو، سا کیا ہی برا ہے، ما جو یزرون، وزر یزرو مانے اٹھانا، بوجھ، یزرون جو ایک بوجھ اٹھائیں گے، اور وزر سے بنا ہے جو ابھی پیچھے تھا، وزر بوجھ، اور ان لوگوں کے بوجھ میں سے بھی جن کو بغیر کسی علم کے گمراہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو بہت برا ہے وہ بوجھ جس کو اٹھا رہے ہیں۔ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، قد یقینا مکرا چالے چلی، الذین ان لوگوں نے، جو من قبلہم ان لوگوں سے پہلے تھے، یہ جو لوگ ہیں کفار مکہ مشرکین، ان سے پہلے لوگوں نے بھی چالے چلی تھی، تو کیا ہوا پھر، ات اللہ اللہ آیا، بنیانہ بنیان بنا سے بنا ہے، بنا ابن معنی ہوتا بنانا، کس کو تعمیر کرنا، بنیان عمارتیں تعمیر شدہ جو بلڈنگز ہیں، فات اللہ بنیانہم اللہ ان کی عمارتوں پر آیا، من القواعد من معنی سے القواعد، قاعدۃ کا پورا قواعد، نیو، قاعدہ معنی ہوتا ہے بیٹھنا، تو جہاں پر وہ بیٹھتی ہے عمارت، جہاں پر عمارت بیٹھتی ہے بنیادوں پر، بنیاد، تو اللہ بنیادوں پر آیا، یعنی اللہ نے ان کی بنیادیں اکھاڑ دی، یہ محاورتاً ایسے بولتے ہیں، اللہ نے ان کی عمارتوں کی بنیادیں اکھاڑ دی، اللہ ان کی بنیادوں پر آیا، اللہ ان کی عمارتوں پر آیا بنیاد سے، یعنی اللہ نے ان کی عمارتوں کی بنیادیں اکھاڑ دی، ان سے پہلے والوں نے بھی تدبیریں کی، پھر اللہ ان کی عمارتوں پر بنیادوں سے آ گیا۔ فخر علیہم السقف من فوقہم واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور جب بنیاد نکل جائے تو عمارت پھر کھڑی تھوڑی رہ پاتی ہے، وہ بھی ڈہ جاتی ہے، کہ بنیاد اگر گر جائے تو عمارت پوری گر جاتی ہے۔ خرہ معنی ہوتا ہے گرنا، فخرہ تو گر گئی، علیہم ان پر، السقف چھت، من فوقہم ان کے اوپر سے، تو ان کی عمارتوں کی چھتیں ان پر گر گئی اوپر سے، واتاہم اور ان کے پاس آیا، العذاب عذاب، من حیث وہاں سے جہاں لا یشعرون وہ سمجھ بھی نہیں رہے تھے، جہاں سے ان کو احساس بھی نہیں تھا، جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا کہ عذاب وہاں سے آ جائے گا، تو وہاں سے ان پر عذاب، بس چھت اوپر سے ان کے اوپر گر پڑی اور ان پر عذاب وہاں سے آ گیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا۔ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، ثم پھر یوم القیامت قیامت کے دن، یخزیہم اخزا یخزی خزیون سے بنا ہے رسوا کرنا، اخزا یخزی پھر وہ رسوا کرے گا ان لوگوں کو، ویقول اور وہ کہے گا، اینا کہاں ہے، شرکا شریک کا پلورل ہے شرکا، یا میرے شرکا کہاں ہیں، الذین جن کے بارے میں، فیہم الذین فیہم جن کے بارے میں، کنتم تشاقون تم لوگ جھگڑتے تھے، شاق معنی ہوتا ہے جھگڑ، ٹھیک ہے، تشاقون تم جھگڑتے تھے، تا علامت مضارع سیکنڈ پرسن، پھر قیامت کے دن اللہ ان کو رسوا کرے گا اور کہے گا کہ وہ میرے شریک کہاں ہیں جن کے لیے تم جھگڑا کیا کرتے تھے۔ قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين، قال الذين کہیں گے وہ لوگ،
اوتو دیا گیا جن کو العلم علم، یعنی صاحب علم لوگ وہ کہیں گے جنہوں نے اپنے علم سے فائدہ اٹھایا اور اللہ کی پہچان کی، ان الخزي اليوم، آج کی رسوائی، خزي اليوم آج کی رسوائی، یا الخزي رسوائی اليوم آج کے دن رسوائی، ذلت بے عزتی، وسوء سو مانے برائی اور عذاب کے میننگ میں بھی ہوتا ہے، اور سو وہ پیچھے تھا یسومونکم سوء العذاب آیت تھی کہ وہ تم کو برا عذاب چکھاتے تھے، تو سو عذاب، تو آج کے دن رسوائی اور عذاب علی الکافرین، کافروں پر ہے، جن کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آج رسوائی اور عذاب منکروں پر ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، الذین وہ کافر، وہ منکر، تتوفاہم، توفا مانے ہوتا ہے پورا لے لینا، جان نکال لینا، موت دینا بھی اس کا میننگ ہے۔ تتوفا جن کو موت دیتے ہیں، ہم ان لوگوں کو، الملائکۃ فرشتے، جن کو موت دیتے ہیں فرشتے، کس کنڈیشن میں؟ ظالمی، کہ وہ ظالم ہوتے ہیں، انفسہم خود اپنے آپ کے، اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے انکار کر کے اپنے آپ کو پھنسا لیا، انہوں نے اپنے اوپر انکار کر کے جنہوں نے ظلم کیا تھا وہ ظالم تھے اپنے آپ کے، تو ان کو جب فرشتے موت دے رہے ہیں، جن لوگوں کو فرشتے اس حال میں وفات دیں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوں گے، فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، تو صاحب علم کہیں گے کہ جو رسوائی اور ذلت ہے اور عذاب ہے وہ ان کافروں پر ہے جن کو فرشتوں نے اس حال میں موت دی کہ وہ کافر ہی تھے، انہوں نے توبہ نہیں کی، توبہ کر کے وہ اللہ کے پناہ میں وہ لوگ نہیں آئے، تو ان لوگوں کے اوپر آج رسوائی اور عذاب ہوگا۔ اور پھر کیا کریں گے جب فرشتے ان کو موت دیں گے؟ تو کیا القو انہوں نے ڈالا، القا یلقی مانے ہوتا ہے ڈالنا، القو انہوں نے ڈال دیا، السلام سلامتی کو، سلام سین لام میم سلامہ، اور السلام مانے ہوتا ہے سرنڈر کر دینا، تو انہوں نے سرنڈر کو ڈالا، یعنی انہوں نے سلامتی کا پیغام دیا، کیا ما کننا نعمل من سوء، پھر کہہ رہے کہ ہم مان جائیں گے، ہم مان گئے، اب وہ یہ کہہ رہے القوا السلامہ، انہوں نے سرنڈر کر دیا، انہوں نے اپنا سپر ڈال دیا، یعنی ہم مان گئے، اب ہم جب موت دیں گے فرشتے ان کو تو کیا کہیں گے؟ ہم مان گئے، اب ما کننا نعمل، ہم نہیں کرتے تھے، نعمل نہیں کرتے تھے، من سوء کوئی برائی، ہم کوئی برائی نہیں کرتے تھے، تو اس وقت وہ سپر ڈال دیں گے کہ ہم تو کوئی برا کام نہ کرتے تھے۔ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بلا کیوں نہیں، ان اللہ بے شک اللہ علیم جانتا ہے، بما کنتم اس کو جو تم تھے، تعملون کیا کرتے، جو تم کیا کرتے تھے اس کو اللہ جانتا ہے، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، فَادْخُلُوا تو داخل ہو جاؤ، داخل ہو، داخلہ سے ادخل امر ہے، ادخل بہو کے ساتھ پلورل، داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، باب کا پلورل ہے ابواب، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں، جہنم میں داخل ہو جاؤ، خالدین وہ رہیں گے ہمیشہ، فیہا اس میں، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ رہنے کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ، بئسا لام تاکید کے لیے، بئسا کیا ہی برا ہے، مسوا ٹھکانہ، المتکبرین تکبر کرنے والوں کا، اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، پیچھے آیت میں تھا کہ جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، دروازے اس لیے پلورل آیا، دروازوں سے داخل ہو جاؤ، اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو، بس کیسا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کو۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا، وَقِيلَ اور جب کہا جاتا ہے للذین ان لوگوں سے
جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اپنے آپ کو بچایا اللہ کی نافرمانیوں سے. ماذا کیا، انزلہ نازل کیا، ربکم تمہارے رب نے کیا نازل کیا؟ قالو وہ جواباً کہتے ہیں خیرا بھلی بات، اللہ نے بھلی بات نازل کی ہے. اور جو تقوی والے ہیں ان سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا چیز اتاری ہے، تو انہوں نے کہا کہ نیک بات. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے، الذین وہ لوگ جنہوں نے، تو للذین لی مانے لیے، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسنوا بھلائی کی، حسن سے بنا ہے بھلائی، حسن، للذین احسنوا جنہوں نے بھلائی کی، فی هذه الدنیا حسنہ، حسنۃ ان کے لیے کیا ہے؟ بھلائی ہے، فی هذه الدنیا اس دنیا میں بھی، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ اور دار الاخرہ، دار مانے گھر، آخرت کا گھر، خیرون سب سے بہتر ہے، آخرت کا گھر تو اس سے بھی بہتر ہے. وہ نعمہ لام تاکید کے لیے، وہ نعمہ کیا ہی اچھا ہے، دار المتقین متقیوں کا گھر، اور آخرت کا گھر بہتر ہے اور کیا خوب گھر ہے تقوی والوں کا. جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار، جنات کیسا گھر؟ جنات ایسے باغات، عدن ہمیشگی والے، ہمیشہ رہنے والے باغات، یدخلون وہ داخل ہوں گے، ہاں ان باغوں میں، تجری بہ رہی ہیں، من تحتها ان کے نیچے سے، ان باغوں کے نیچے سے، الانہار نہریں، ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گی، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. لہم فیہا ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین، لہم ان کے لیے ہوگا، فیہا ان باغوں میں، ما یشاؤون ما مانے جو، یشاء شاء یشاء مانے ہوتا ہے چاہنا، یشاء اور واؤ کے ساتھ پلورل ہو گیا، یشاؤون جو وہ چاہیں گے، ان کی چاہت کے مطابق چیزیں اس میں ہوں گی. کذالک اسی طرح، یجزی اللہ اللہ بدلہ دیتا ہے، جزا ایسی معنی ہوتا ہے بدلہ دینا، یہ جزی مضارع فارم ہے، اللہ بدلہ دیتا ہے المتقین تقوی والوں کو، اللہ پرہیزگاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، ان کے لیے وہاں سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دے گا. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، کون پرہیزگار؟ الذین وہ لوگ، تتوفاہم کہ ان کو موت دیتے ہیں، توفا ہے، توفا موت دینا، تتوفا ان کو موت دیتے ہیں، ان کو موت دیتے ہیں، الملائکۃ فرشتے، کس حالت میں؟ حالت کیا ہوتی ہے ان کی کنڈیشن؟ طیبین ان کے دل پاکیزہ ہوتے ہیں، وہ پاک ہوتے ہیں. طابہ مانے ہوتا ہے پاک ہونا، صاف، طیب جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک ہیں. یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون، یقولون وہ کہتے ہیں فرشتے، سلام علیکم تم پر سلامتی ہو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، الجنہ جنت میں. اب دیکھیے یہاں پر یہ بات غور کرنے کی، جنت میں کیوں داخل ہو جاؤ، کیا کہہ رہے؟ جنت میں داخل ہو جاؤ تم پر سلامتی ہے، کیوں؟ بما کنتم تعملون اپنے اعمال کی وجہ سے، عمل 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 اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہے، عمل ضروری ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال کے بدلے میں. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، هل ينظرون کیا، ينظرون وہ انتظار کر رہے ہیں، یعنی اب دیکھیں سب طریقے سے ان کو سمجھا لیا، لوگوں کو سمجھا دیا، مشرکین مکہ کو، کافرین کو، منکرین کو،
سمجھایا جا رہا ہے، ہر طریقے سے ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں. تو اب یہاں پہ ایک بات بیچ میں ہے، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، یا پھر اس کا ایک ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ صرف انتظار کر رہے ہیں اس بات کا، یعنی ان کو یقین نہیں آنے والا، اور وہ انتظار کس بات کا کر رہے ہیں، ان تأتیہم الملائکہ، کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے. عطایاتی مانے آنا، کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے. او یا آ جائے امر ربک، تیرے رب کا حکم، یا تو عذاب آ جائے، یہ فرشتے ان کو موت دے دیں. اور موت کے وقت وہ کیا کہتے ہیں، القوا السلام، وہ سپر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی برا کام کرتے ہی نہیں تھے، ہم تو سب بھلے بھلے کام کرتے تھے، ہم نے برائی کی نہیں. تو وہ کیا انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ فرشتے آ جائیں ان کو موت دینے کے لیے، یا تیرے رب کا عذاب آ جائے اور عذاب دیکھ کر وہ اس بات کی گواہی دیں. کیا یہ لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یہ تمہارے رب کا حکم آ جائے. كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح، کذالک اسی طرح، فعل کیا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، یعنی وہ بھی نہیں مانے، اینڈ تک نہیں مانے، فرشتے ان کو موت دینے پہنچ گئے تب تک نہیں مانے، یا ان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ بھی اسی طرز عمل کو اختیار کر رہے ہیں، ایسا ہی ان سے پہلے والوں نے کیا. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. کتنی بڑی بات ہے، وَمَا ظَلَمَهُمْ. اب دیکھیں کوئی بھی انصاف پسند آدمی اس بات کو کہہ ہی نہیں سکتا. جب کسی چیز کو سمجھایا جا رہا ہے اور مہلت دی جا رہی ہے، تو کوئی آدمی نہیں مانے تو وہ خود اپنا نقصان کر رہا ہے. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے تھوڑی ظلم کیا. وَلَكِنْ كَانُوا، لیکن وہ تھے، یظلمون، ظلم کرتے، انفسہم، اپنے آپ پر، لیکن وہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے نہ مان کر. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. فَأَصَابَهُمْ، پھر اصابہ یصیب مانے ہوتا ہے پہنچنا، اصابہ پہنچ گیا ان تک، سیئات ما عملوا، ان کے اعمال کا برا نتیجہ، سیئات برائی، ان کے اعمال کی برائی ان کو پہنچ گئی، برے اعمال کرنے کا برا نتیجہ ہوگا. فاصابہم، تو ان کے اعمال کی برائی ان کو پہنچ گئی. وحاق بہم، حاق یحیق مانے ہوتا ہے گھیرنا، حاق یحیق گھیر لینا، سرنڈر کر لینا چاروں طرف سے. وحاق بہم، اور گھیر لیا ان کو، ما کانوا بہ، جس کا وہ تھے، یستہزئون، مذاق بناتے، جس کا وہ مذاق بناتے تھے. یعنی عذاب کچھ نہیں ہے، فالتو کی کہانی سنا رہے ہو تم بس پرانی، یہ سب کچھ نہیں، تو مذاق بناتے تھے. لیا ہو اگر تم سچے ہو تو اس نے ان کو گھیر لیا، پھر ان کو ان کے برے کام کی سزائیں ملی، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. اب دیکھیں یہاں پر وقال اللہ، اور وقال، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، جن لوگوں نے شرک کیا ان لوگوں نے یہ بولا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، لو اگر، شاء اللہ، اللہ چاہ لیتا، ما عبدنا، ما نہیں، عبدنا، ہم عبادت کر رہے ہوتے، ہم عبادت نہیں کرتے، من دونہ، اس کو چھوڑ کر، من شیء، کسی بھی چیز. اگر اللہ چاہتا، جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کو ہر چیز کا اختیار ہے، اللہ طاقتور ہیں، تو اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم کسی کی عبادت نہیں کر رہے ہوتے، اللہ کو چھوڑ کر ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے. اگر ہم کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہم کسی کی عبادت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ کی پرمیشن ہے اس میں. ولا آباؤنا، نحنو، نہ ہم، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے آبا و اجداد، نہ تو ہم عبادت کر رہے ہوتے کسی اور کی اور نہ ہمارے آبا و اجداد. اور یہ اس طرح کی دلیل دیا کرتے تھے. اور ایسے ہی بہت سے ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں، یہاں تو شرک کا لفظ کے ساتھ اللہ نے کہا ہے، لیکن مسلمان بھی بہت سے بات کہتے ہیں، ارے اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تب کر لیں گے. توفیق تو اللہ دے چکے ہیں،
اب آپ کو اس کو آنسر کرنا ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جن لوگوں نے شرک کیا وہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا۔ وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَا حَرَّمْنَا، اور نہ حرام ٹھہراتے ہم، حرمنا نہ ہم نے حرام کیا ہوتا، حرم تحریم، ٹھیک ہے، حرام کرنا، ولا حرمنا، اور نہ ہم حرام کر دیے ہوتے، من دونی ہی، اس کو چھوڑ کر، من شیئن، کسی چیز کو، نہ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مخالف میں ہم کسی چیز کو حرام کرتے، یعنی اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا اور ہم حرام کر دیتے ہیں۔ جیسے بہت سے جانوروں کو وہ کہ یہ اللہ کے نام پر کر دیا انہوں نے کہ بس ٹھیک ہے اب اس سے کوئی نہیں کھائے گا، یا کچھ انہوں نے اپنے بنا رکھے تھے اصول کے یہ والا جانور ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ اللہ کے لیے، اس طرح کر کے۔ کذالک فعل الذین، اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے، اور نہ ہم اس کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، ایسے ہی ان سے پہلے والوں نے کیا تھا۔ یہ بس اس دلیل کو لاتے ہیں اور اس کو سوچتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیا بڑی بات بتائی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ سب نہ کرتے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی اس میں شامل ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہیں، بھی ان سے پہلے لوگ بھی یہی کرتے تھے۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آگے والی آیت میں دیکھیں، نہیں ہے علی الرسل، رسولوں کے اوپر، حل کیا، اور اس کا ایک میننگ ہوتا ہے لا، نہیں ہے، تو حل علی الرسول، نہیں ہے رسولوں کے اوپر، مگر البلاغ المبین، صرف پہنچا دینا۔ تو نبیوں کی ذمہ داری تو صرف پہنچانے کی ہے، آنسر کرنا، اس کو ایکسپٹ کرنا، یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ بس رسولوں کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اور یہ بات کئی بار اللہ تعالیٰ بتا چکے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو سب کو ہدایت پہ دے دیتے، پچھلے والے سبق میں بھی تھا ہدایت دے دیتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دے کے اس کی ذمہ داری دی ہے، سیدھا راستہ دکھا کر، اور دونوں راستے اس کو دکھا دیے، اب اس میں سے اس کو سیدھے راستے کو چننا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، یہ والی آیت تھی نا کہ سیدھا راستہ اللہ کے یہاں پر آتا ہے اور کچھ ٹیڑھے بھی ہیں، تو ٹیڑھے نہیں اپنانے ہیں آپ کو، سیدھے راستے اپنانے ہیں۔ اب ان میں سے سلیکٹ آپ کو کرنا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ ایسے ہی چاہتا بنا سلیکٹ کرنے کے تو اللہ سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ نے ایک اصول، ایک ضابطہ بنایا، بس رسولوں کے ذمے تو صرف صاف پہنچا دینا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اور ہم نے بھیجے، فی کل امتن، ہر امت میں، رسولاً، بہت سے رسول، بعثا، بعثنا، بعثا الرسول، رسول مبعوث کرنا، رسول بھیجنا، بعثنا ہم بھیج چکے ہیں بہت سی امتوں میں، ہر ایک امت میں، رسولاً، بہت سے رسول، اور وہ رسول کیا دعوت دیتے تھے، اس بات کی دعوت کے ساتھ کہ اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، وجتنبو، اجتنابا، اجتناب کرنا، بچنا، جنبن سے ہے، جنبن مانے ہوتا ہے پہلو، یعنی اپنا پہلو تہی کرنا، پہلو ہٹا لینا، الگ ہو جانا، وجتنبو، اور الگ ہو جاؤ، الطاغوت، سرکش شیاطین سے۔ اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے کچھ ایسے بھی نکلے جن کو اللہ نے ہدایت دی، وَمِنْهُمْ، اور ان میں ایسے بھی رہے، من حقت، یعنی جن لوگوں کو دعوت دی گئی ان کی بات ہو رہی ہے، تو جو مدعو تھے ان میں کچھ ایسے بھی ہوئے جن کو اللہ نے ہدایت دی، ٹھیک ہے، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہوئے، حقا، سچ ہو گیا، علیہ، ان پر، الضلالہ، گمراہی، ان پر گمراہی ثابت ہو گئی، یعنی انہوں نے گمراہی والے اعمال کیے اور وہ سچائی کو قبول نہیں کر سکے تو ان پر گمراہی ثابت آ گئی، اور پھر وہ اس طرح کی دلائل وہ دیتے رہے جو ان پر گمراہی ثابت آ گئی، جنہوں نے سچائی کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ پس ان میں سے کچھ کو اللہ نے ہدایت دی اور کسی پر گمراہی ثابت ہوئی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، فَسِيرُوا،
سارا یسیرو معنی ہوتا ہے گھومنا پھرنا، سیرو سارا یسیرو سے سر بنتا ہے امر، سیرو پلورل ہو گیا، چلو پھرو فی الارض زمین میں، فانظرو اور دیکھو، کیفا کیسا، کانا ہوا عاقبہ انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا دیکھ لو، پر زمین میں چل پڑ کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ چلیے یہی سبق ہے ہمارا آج کا، آپ اس کو اچھے سے یاد کریں گے، ورڈس کے لکھ لیجیے۔